بنائی ہے اس جگہ کہ جہاں وہ راستہ تھا طریق ہجرہ، جہاں کے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ راستے میں کہیں پانی، کہیں سبزہ، کچھ نظر نہیں آتا، زندگی کا کوئی سامان نہیں، سنگلاخ پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ ہیں۔ کیسے سفر طے کیا ہوگا؟ 6 دن کا وہ سفر تھا، کیسے کہاں دن گزرے ہوں گے، کہاں راتیں گزری، کہاں صبح، کہاں شامیں۔ 2 پردیسی تھے، ایک مخدوم تھے میرے آقا اور ایک خادم تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک ان کی اونٹنی تھی۔ آج جن راہوں میں ہم ایک ایئر کنڈیشن گاڑی میں جا رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں، ٹیکسی ہے اس میں جا رہے ہیں، جہاں باہر گرمی ہے اور راستے نہیں اور منزل نہیں اور کچھ زندگی کا سامان ہی نہیں، یقین جانیے اندر ایک درد اور غم کی کیفیت کے ساتھ لبا بیٹھا، اور میرے حضور بار بار مکہ کو مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ مکہ تو جو مجھے پیارا لگتا ہے، لیکن مجھے یہاں رہنے نہیں دیا جاتا، اور مکہ سے محبت کرتے تھے، کیسے نہ ہو۔ 50 سال سے زیادہ عرصہ اس مکے کی گلیوں میں گزرا اور آقا کے قدم مبارک پڑے، اور سارا خاندان مکہ میں ہے، اور خاندان کو چھوڑ کے ایک انجانی منزل ہے مدینہ، ایک انجانا ایک گاؤں ہے، بس ایک دعوت ہے کہ آپ وہاں تشریف لائیں، چند لوگوں کی۔ آپ تشریف لے گئے، اور ایک چیز میں نے دیکھی ہے، بڑوں سے بھی سنی ہے، ذمہ دار کا ایک مزاج ہوتا ہے اور تاجر کا ایک مخصوص مزاج ہے۔ مکہ والے تاجر تھے، مدینہ والے ذمہ دار، یعنی ان کے زراعت تھی، باغ تھے۔ ذمہ دار کا ایک مزاج ہے۔ اس کا تجربہ مجھے یوں بھی ہوا کہ میرے بڑے خاندان میں ذمہ دار بھی تھے، تاجر بھی تھے، اولیاء بھی تھے، صلحاء بھی تھے۔ تو ذمہ دار کے مزاج میں مہمان نوازی ہے، اور جو میسر ہے ان کا ڈیرا، ان کا لنگر، آنے والے کو کھانا، رہائش، یہ ذمہ دار تھے مدینہ والے۔ آج بھی اللہ پاک جل شانہ نے مدینہ منورہ کی وادیوں کو نعمتوں سے بھر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، دین ہمیشہ قربانیوں سے آیا ہے۔ یہ قربانی ہے۔ پہاڑوں کو میں دیکھتا ہوں، دائیں بائیں سب کچھ یہی ہے، یہی خشک پہاڑ ہیں، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی زندگی، پتہ نہیں کہاں سے راہیں لی ہوں گی۔ اللہ تو رہبر تھا ہی، زندگی کے راستے تلاش کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچے۔ میں آج وہاں بیٹھا تھا جہاں میرے آقا سب سے پہلے مدینہ میں قیام فرمایا، قباء میں نہیں فرمایا، اس جگہ، اس کی ویڈیو میں نے آپ کو بھیجی ہے، کہ جہاں میرے آقا تشریف لائے اور پھر سارے انصار مدینہ کے آ کے ملنے لگے، مصافحہ کرنے لگے، سلام کرنے لگے۔ مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے، قربانی ہی قربانی ہے۔ اور ایک سبق یاد آتا ہے کہ گھر کو چھوڑے بغیر سچی منزلیں کبھی نہیں ملتی، گھر چھوڑنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ دولت کے لیے، چاہے وہ کاروبار کے لیے، چاہے وہ درہم، دینار، ڈالر یا پاؤنڈ کے لیے، چاہے وہ کملی والے کی زندگی کی طرز پہ۔ گھر چھوڑے بغیر کبھی یار نہیں ملتا، کبھی منزل نہیں ملتی، کبھی سچی سعادتیں نہیں ملتی، کبھی محبتیں نہیں ملتی، کبھی عشق نہیں ملتا۔ اللہ پاک جل شانہ کا نظام ہے۔ میں تو تلاش کر رہا ہوں، راستے میں مجھے کچھ اونٹنیاں ملی ہیں، اونٹنیوں کا ایک سفید اونٹ بھی تھا، بڑا خوبصورت، باقی تو کچھ نظر نہیں آیا۔
سپہر 4:14 اتوار کا دن ہے۔ اللہ پاک جل شان ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ڈر رہا ہوں، یقین جانیے، احرام باندھا تو مجھے امام زین العابدین یاد آ گیا رحم اللہ تعالیٰ علیہ، سلام اللہ تعالیٰ۔ میں کہ جب انہوں نے احرام باندھا تو ان کا چہرہ فک ہو گیا، اور احرام کے بعد لبیک پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہ میں اللہ کے حضور حاضری ہے اور اللہ کی عظمتوں کا خیال ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، میری وسعتوں کا خیال ہے، اور اپنے دل کو میں کیا کروں، اس سے پھر بھی شوق وصال ہے۔ وہ تو عظیم لوگ تھے، یہ شعر میں نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ تو عظمتوں کا کیا کہنا، آل رسول، آل بطول، آل حسن، آل حسین، آل فاطمہ، آل عقیل، آل حارث، وہ تو عظیم لوگ تھے۔ ان کی یہ کیفیت ہے کہ مدینہ، کہ میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں اور وہاں میری لبیک ہے اور لبیک کے ساتھ حاضری ہے، کیا بنے گا اس حاضری کا؟ جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تم، سرکار بھی تم۔ بس اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول کرے۔ اور ایک میں نے دعا کی ہے اللہ سے، آپ بھی کریں، اللہ میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اور میرے جتنے بھی ساتھی ہیں دنیا کے جس کونے میں ہیں، مکہ اور مدینہ کی حاضری کے دروازے بند نہ کریں۔ کسی خطا، کسی گناہ، کسی بے ادبی، کسی چیز کی وجہ سے بس مکہ اور مدینہ کی حاضری کے دروازے بند نہ کریں۔ اور میں نے ایک اور دعا بھی کی ہے کہ یا اللہ، کہ مکہ اور مدینہ کے ساتھ یہ دیکھیں اونٹ چل رہے ہیں، وہ اونٹ ہیں سارے اس دھوپ میں، پتہ نہیں ان کو کوئی سے کچھ سبزہ مل ہی جاتا ہوگا، کوئی غذا کے لیے۔ ایک اور دعا کی ہے اللہ، مکہ اور مدینہ میں لا تو ادب سے لو، احترام سے لو اور عظمت سے لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بار بار کا آنا عظمتوں کو ختم کر دے۔ ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ اللہ بس عظمتوں کو باقی رکھے، عظمتوں کو بس، اور لا صرف یہاں مولا حج اور عمرہ کے لیے، اس کے لیے یہاں کا قیام، بڑے مجاہدے والے لوگ ہوں گے جو یہاں بھی قیام کرتے ہوں گے، اور پھر مکہ اور مدینہ کی عظمتوں کو باقی رکھتے ہوں گے۔ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ یہ عظمتیں صدا عطا فرمائے، دل کا ادب عطا فرمائے، احترام عطا فرمائے، اور صدا عافیت فرمائے، ہماری حاضری کو آسان بھی فرمائے، اللہ قبول بھی فرمائے۔ بسہل یا الہی کل سہل بحرمت سید الابرار، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفار اس لیے کر رہا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ استغفار کریں مدینہ منورہ سے واپسی پہ، یا اللہ کہیں بے ادبی، کہیں کوئی بول میں، کوئی نظروں میں، کہیں لہجوں میں، کہیں بے ادبی